آج ہم سنیں گے ایک ایسے نبی کا واقعہ جس کے حسن کی مثال آج تک نہیں ملتی، جس نے صبر کی انتہا دکھائی اور جسے اللہ نے ذلت سے نکال کر عزت کا مقام عطا فرمایا۔ یہ ہے قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا، جو قرآن میں احسن القصص یعنی سب سے بہترین قصہ کہلاتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابو جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، میرے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں وہ تیرے خلاف کوئی سازش نہ کر بیٹھیں۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ہمارے والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ ہم زیادہ اور طاقتور ہیں۔ پھر انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا، یوسف کو کہیں دور لے چلو، اسے قتل کر دو تاکہ والد کا پیار ہمارے لیے ہو جائے۔ لیکن ایک بھائی نے کہا، نہیں، قتل مت کرو، اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ اگلے دن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کہا، ہم کھیتوں میں کھیلیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے منع کیا لیکن پھر اجازت دے دی۔ جنگل میں لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا اور رات کو ان کی قمیص لے جا کر اس پر جھوٹا خون لگا دیا۔ واپس آ کر کہنے لگے، ابو جان، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ ہے اس کی قمیص۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جھوٹ ہے۔ انہوں نے صرف صبر کیا اور کہا، فصبر جمل میں صبر سے کام لوں گا۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ اس راستے سے گزرا۔ انہوں نے پانی کے لیے ڈول ڈالا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال لیا۔ وہ حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن سوچا، اسے مصر لے جا کر بیچ دیتے ہیں۔ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک عظیم آدمی نے خریدا۔ یہ مصر کا وزیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھنا، شاید ہمیں فائدہ ہو، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا نیا سفر شروع ہوا۔ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ہر قدم پر مدد فرما رہا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ حسن و اخلاق میں بے مثال تھے۔ وزیر کی بیوی زلیخا ان سے دل لگا بیٹھی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر میں اکیلا پایا اور دروازے بند کر دیے۔ پھر کہنے لگی، آئیے، میں آپ کے لیے تیار ہوں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اللہ کا خوف کیا اور فرمایا، معاذ اللہ، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازے کی طرف چلے، لیکن زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ لیا اور وہ پھٹ گیا۔ اتنے میں وزیر گھر آ گیا۔ زلیخا نے جھوٹی بات کہی لیکن اللہ نے سچ کو ظاہر کر دیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروا دیا صرف اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اپنی عزت بچا سکے۔ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بیان کی۔ ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کا سر کاٹا جا رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تو وزیر کا ساقی بنے گا اور تو سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہی واقعہ بعد میں سچ ثابت ہوا۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بھری بالیاں 7 سوکھی بالیوں کے ساتھ ہیں۔ کسی سے اس کی تعبیر نہ ملی۔ تب جیل کا وہ ساقی یاد آیا جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے خواب کی تعبیر دی تھی۔ اس نے کہا، میں آپ کو اس کا تعبیر بتا سکتا ہوں۔ جیل میں یوسف نام کا ایک شخص ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے ملک میں 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال اکال پڑے گا۔ آپ اناج ذخیرہ کرے اور صبر سے کام لے۔ بادشاہ حیران ہو گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بلانے کا حکم دیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، پہلے میری صفائی ثابت کرو۔ زلیخا نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ آخر کار زلیخا نے بھی اقرار کر لیا، میں ہی غلط تھی، یوسف سچے ہے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا وزیر بنا دیا، جو اکال کے دنوں میں اناج اور راشن کا انتظام کرے۔ اکال کے دنوں میں حضرت یوسف
अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र आए अनाज लेने के लिए। उन्होंने हजरत यूसुफ को नहीं पहचाना, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। फिर हजरत यूसुफ ने अपने छोटे भाई बिन्यामीन को अपने पास रख लिया और एक मंसूबे योजना के जरिए अपनी असली पहचान सबके सामने जाहिर कर दी। भाई घबरा गए, शर्मिंदा हुए, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुमसे कोई बदला नहीं लूंगा, अल्लाह तुम्हें माफ करे। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ मेरे वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को ले आओ। उन्होंने अपनी कमीज दी और कहा, यह मेरी कमीज मेरे वालिद के चेहरे पर डालना, उनकी रोशनी बीनाई वापस आ जाएगी। जब कमीज डाली गई, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई वापस आ गई। फिर सब मिस्र आए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मां बाप को तजीम सम्मान से तख्त पर बिठाया और ख्वाब पूरा हो गया जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सूरज, चांद और 11 सितारे सजदा करते दिखाई दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने मुझे मुल्क अता किया और ख्वाब की ताबीर सिखाई, मुझे मुसलमान उठाना और नेक लोगों के साथ मिला देना। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि और भी दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां आप तक पहुंचती रहे।